کرنے والے ہو. اگر تمہارا نبی جاہل ہے تو تم مسلمان نہیں ہو. الحمدللہ ہمارا نبی بھی عالم ہے, ہمارا رب بھی عالم ہے, ہمارے امام بھی عالم ہے, ہمارا غوث بھی عالم ہے, ہمارا پیر بھی عالم ہے. یہ عجیب کیوں نکالا ہے کہ تم خود تو عالم ہو لیکن رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. تم تو پڑھے لکھے ہو لیکن رسول پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو لکھنا جانتا ہے, حضور لکھنا نہیں جانتے تھے. وہ نہیں جانتے تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب تم جو نہیں جانتے تھے تمہیں سکھا دیا. جن کے علم پر اس کا رب گواہ ہو جائے اس کے علم کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ جس کے پڑھے لکھے ہونے پر خود قلم کا خالق اور علم کا خالق جب گواہ ہو جائے اس کے علم پر, اس کے لکھنے پڑھنے پر کوئی حرف آ سکتا ہے؟ تم تو پڑھے لکھے مانے گئے ایک مدرسے کی 2 ٹکے کی سند پر. وہ مدرسہ بھی جہالت کا اڈا ہے اور یہ مولانا بھی جہالت کا پردہ ہے. نہ ہم ایسے مدرسے کو مانتے ہیں نہ ایسے عالم کو مانتے ہیں. یہ بھی جاہل ہے, وہ بھی جہالت کی بستی ہے. علم وہی ہے جہاں گنبد خضرا والے کے قدموں پر سر رکھا ہوگا. علم وہی ہوگا رسول کا دامن ہاتھ میں ہوگا. علم وہی ہوگا رسول کا عشق دل میں ہوگا. علم وہی ہوگا رسول کو افضل الخلق مانو گے تو علم ملے گا. رسول سے محبت کرو گے تو علم ملے گا. رسول کی دشمنی پر آ گئے تو ابلیس کی طرح علم کا ٹوکرا سر پہ لے کر گھومتے پھرو. ابا واستکبر وکان من الکافرین, لعنت کا ٹوک گلے میں ڈالا جائے گا چاہے علم کا پہاڑ سر پہ اٹھائے ہو. نعرہ تکبیر, اے رسالت, اے غوث, حضور اشتیل میاں سرکار, اے تکبیر. وہ کہتا ہے کہ صحابہ نے غلط لکھ لیا اور تنوین لگا دی. نون کی جگہ تنوین لگا دی. لکھنا تھا نون, لنسفعن لکھنا تھا تو لنسفعا کر کے تنوین لگا دی. ارے جاہل, تنوین اور زیر زبر کے حضور کے زمانے میں لگے تھے, لگے تھے تو بعد میں لگائے. ان لوگوں کو زیر زبر کی حاجت نہیں تھی قرآن پڑھنے کے لیے. تمہیں حاجت ہے, تم جاہل ہو. اور قرآن 7 قرات میں نازل ہوا. قرات میں املے میں نہیں, قرات میں نازل ہوا ہے. اگر قرآن کو غلط پڑھا گیا ہو تو بتاؤ کس نے غلط پڑھا. اور رہی لکھنے کی بات تو یہ قاعدہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب وقف کیا جائے گا تو الف ہی کے ذریعے کیا جائے گا. نون کے ذریعے وقف نہیں ہوگا, الف کے ذریعے ہوگا. پتا چلا کہ تمہیں نہ قرات آتی ہے, نہ تجوید آتی ہے, نہ قرآن آتا ہے, نہ حدیث آتی ہے. تم جاہل ہو جاہل, کیونکہ رسول کی توہین تمہارے دل میں گھر کر چکی ہے. لہذا علم سر کے اوپر سے نکل گیا. اتنا نہیں جانتے کہ قرآن کا رسم الخط غیر قیاسی ہے. اس کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جیسا حضور نے لکھوا دیا قرآن ویسا ہے, تیرے حساب سے قرآن نہیں چلتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, حضور اشتیل میاں سرکار, حضرت احسان میاں صاحب قبلہ, جشن دفتار بندی. یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. مستشرقین نے جو نوالے چبا کر پھونک دیے تھے اب تم ان کو چبا رہے ہو. پڑھیے اقرا پہ اسی آیت کریمہ پر اعتراض کر رہا ہے. اگر یہ آیت کریمہ شروع سے دیکھتا آنکھیں کھول کے تو کیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. اس سے پہلے اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لکھا ہوا نہیں دیکھ پایا. بسم اللہ میں بے کے بعد الف نہیں لکھا جاتا, بے کے ساتھ سین لکھی جاتی ہے. اور اقرا بسم میں بے کے بعد الف لکھا ہوا ہے, سین نہیں لکھی. دو باتیں الگ الگ لکھا ہوا ہے تو تیرے حساب سے تو بسم اللہ غلط ہو گئی. اب جس کی بسم اللہ یہ غلط ہو اس کو قرآن میں آئے گا
آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھا ہوتا. تو بے کے ساتھ الف نہیں لکھا جاتا, بے سین گین, بسم اللہ. اور جب اقرا شروع کی, اقرا بسم, اس میں بھی الف پڑھا نہیں ہے, لیکن لکھا گیا. بول کے دیکھو سب قرآن کھول کے دیکھو, اقرا کے بعد بے ہے, بے کے بعد الف ہے, الف کے بعد سین ہے, مگر بسم اللہ میں بے کے بعد سین, دونوں کے رسم الخط الگ. اب کہو قیاس کرو کہ اگر یہ صحیح ہے تو وہ غلط ہے, اور وہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے. تم خود غلط ہو, تمہارا گھر غلط ہے, تمہارا مدرسہ غلط ہے, تیری تعلیم غلط ہے, تیرا ایمان غلط ہے, تیری عقیدت غلط ہے, تو خود غلط ہے, قرآن غلط نہیں ہو سکتا. بسم اللہ میں بغیر الف کے لکھنا صحیح ہے, اور اقرا